وقار بھائی بات کریں پلیز, دوسری دفعہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. السلام علیکم. کیا السلام علیکم جناب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ کو ہماری پوری فیملی کی طرف سے السلام علیکم. علیکم السلام, آپ کے سب فیملی پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. حکم کریں جناب. میرے 2 سوال ہیں اللہ یاری صاحب, اور بہت ہیں سر. سر ہمارے علماء اکرام میں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر نے 11 سال جو خلافت کی ہے تو انہوں نے ایک ہی سوٹ میں خلافت کی ہے اور 14 پیمنت لگے ہوئے تھے ان کے. تو یہ اس میں کتنی حقیقت ہے, کائنڈلی یہ آپ ذرا واضح فرمائیں. تو عمر صاحب کا شروع میں تو وہ تو بہت فقیر آدمی تھے نا, وہ خلافت سے پہلے بہت ہی ان کی محتاج آدمی تھے. خلافت کے بعد بہت امیر بنے تھے. اب مجھے نہیں معلوم اس کے سوٹ کتنے تھے, کپڑے کتنے تھے. بہرحال ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی, روزانہ گوشت کھاتے تھے. اس کے بعد وہ ان کے پاس پینے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں جو وہ لوگ پیتے تھے. بھیا نام نہیں لے سکتے, لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ لوگ اس کے پاس پیسے بہت تھے. اب اس کو اس مرنے کے بعد ان کے بیٹوں کو جو ارث ملی ہے نا, بیٹے بیٹیوں کو بہت زیادہ بغات ملے ہیں, بہت زیادہ پیسے ملے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کو ملی ہیں. اس کے متعلق میرا ایک تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل پہ کہ ابو بکر عمر صاحب ان کی درآمد کتنی تھی. تو یہ اس پہ اگر آپ سرچ کریں نا, ایک میں نے اسپیچ دی تھی کوئی 2 سال پہلے, اس میں نے بیان کیا کہ یہ بہت خلافت کے بعد یہ بہت امیر بن گئے تھے. جب مرے تھے تو ان کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے اب عمر صاحب. اور دوسرا جی اللہ یاری صاحب, تو ہمیں 3rd کلاس میں یہ پڑھایا گیا تھا دیانتداری کا نا, ایک چیپٹر تھا. تو حضرت عمر رات کو گشت کرتے تھے, اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرتے تھے. اور ایک عورت دودھ میں پانی ملا رہی تھی تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑے سن رہے تھے. تو اس طرح کے معاملات ہیں جو یہ حقیقت. تو میرا ایک مناظرہ ہوا تھا نا ابھی عقد ام کلثوم سلام اللہ علیہا پر, ایک مولوی صاحب روایت ہے غلام مصطفیٰ نوری صاحب, آپ نے وہ مناظرہ دیکھا؟ جی وہ پھر لائٹ چلی گئی تھی, تھوڑا دیکھا تھا. ہاں اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں شروع سے, کیونکہ اس میں نے بہت دکھایا کہ اپنے عہد خلافت میں عمر صاحب کس طرح بے قصور لوگوں کو مارتے تھے اور بے نوا لوگوں کو مارتے تھے, جو بچوں کو مارتے تھے, عورتوں کو مارتے تھے, جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. کوئی شخص حدیث نقل کر رہا اس کو مارتے تھے یہ اور بے عزت کراتے تھے کہ تم نے حدیث کیوں نقل کیا. صحابہ کو مارتے تھے, عورتوں کو, بوڑھوں کو. ان کا کام یہی تھا, وہ ان کا ایک کوڑا لے کے اپنے کوڑے سے لوگوں کو مارنا, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو تعریف کرتے ہیں اس طرح کی, تو وہ تو کتابوں میں, بچوں کی کتابوں میں مشہور ہے, اس کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے. بچوں کی کتابوں میں بہت ساری کہانیاں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن ان کا جو اصلی کہانی ہے کہ عمر بن الخطاب کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے, ان کی خلافت جو ہوتی ہے, وہ نہایت ہی کرپٹ. اور ابھی میرا ایک مناظرہ ہوا انگلش زبان میں مولوی مفتی عبدالحلیم صاحب کے ساتھ کہ وہ کس طرح ان کے جو گورنر ہوتے تھے مختلف, ان کے ساتھ ان کا 50-50 ہوتا تھا. ان کے جتنے گورنر تھے ان کے ساتھ ان کا ہوتا تھا 50-50. گورنر جو بھی آتا تھا نا وہ جاتا تھا, اس کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے تھے. گورنر 2 سال کے بعد اس کروڑ پتی بنتا تھا, کہتا تھا 50-50 آدھا, ٹھیک ہے نا. یہ ان کی کتابوں میں بری پڑی ہے, میں اس کے کچھ حوالے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اوکے, اور یہ آپ کے ساتھ میری خداحافظی, کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ کے 2 سوال تھے, ٹھیک ہے نا. سوال ہو گئے جناب؟ اوکے تھینک یو سر. میں یہ حوالے دکھا دوں, پھر میں چلوں گا ٹک ٹاک سے کال لوں گا, پھر واپس آئیں گے زوم کی طرف. عمر بن الخطاب اپنے گورنروں سے, ان کے گورنر بھی سب صحابہ تھے, اس طرح نہیں تھے کہ وہ معمولی لوگ تھے. ان کے گورنر جتنے تھے صحابی تھے, اور ان گورنر یہ اتنے کرپٹ تھے کہ خود عمر بھی کرپٹ تھے, تو ان سے آدھا مال لیتے تھے ان کا. یہ معرفت الرجال ہے یحییٰ بن معین کی, یہاں پر صفحہ نمبر 43 ہے, حدیث نمبر 32 ہے. ابن ابی کثیر سے روایت ہے, استعمل ابن عمر بن الخطاب هؤلاء الرہط. عمر صاحب کے گورنر یہ لوگ تھے. پھر یہ ایک شعر ادھر, قال فإنا قد عافيناه من شهادة ونأخذ نصف أموالهم, قال فأخذ من العمال نصف أموالهم. عمر بن الخطاب صاحب نے کہا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرے گورنر بڑے کرپٹ ہیں, میرے گورنر چوری کرتے ہیں بیت المال سے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو میں تحقیق نہیں کروں گا, انویسٹیگیٹ نہیں کروں گا, شہادت کسی سے طلب نہیں کروں گا, لیکن اپنے گورنروں کا نصف آدھا حصہ میں لے لوں گا. پھر اس نے ان میں سب میں سے جتنے گورنر کے پیسے تھے, ہر گورنر کے, اس کے آدھے پیسے اس نے لے لی. یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد,
جلد نمبر 3. یہاں پہ ملاحظہ کریں, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر بن الخطاب نے اس کے جتنے گورنر تھے, ان عمر امر عماله فكتبوا اموالهم, اس نے اپنے گورنروں سے کہہ دیا, کوئی عراق میں, کوئی شام میں, کوئی مصر میں, بحرین, یمن, بصرہ, کوفہ, ٹھیک ہے نا, مختلف علاقے تو بڑے دور دراز علاقے تھے. مکہ میں کوئی گورنر ہے, اپنے لکھ دو تم نے کتنے, تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. منہم سعد بن ابی وقاص, ان میں سے ایک سعد بن وقاص ہے, سعد بن مالک. فشاطرهم عمر اموالهم فاخذ نصفا واعطاهم نصفا, تو انہوں نے اپنے اموال لکھ دے, کسی نے کہا میرے پاس 1 کروڑ ہے, کسی نے کہا 50, جتنے لوگوں نے کہا نا تو کہا 50 50 آدھا ایسا لے لیا. تو یہ ہے کہ بدعت ہے کہ نہیں, گورنمنٹ اس کا کتنا کرپٹ ہے بھائی. آپ اس کا آدھا کیوں لیتے ہیں عمر بن الخطاب؟ یہ کوئی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے کہ صحابہ کے آدھے اموال لے لیں. وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ عمر کو پتا کہ یہ چور ہیں, انہوں نے بیت المال سے چوری کیا, ٹھیک ہے نا, آدھا اسی لیے لے رہا ہو, اور ان کو عزل بھی نہیں کر رہا, آدھا لے کے جیب میں رکھ لیتا, اور باقی جو کہتا آدھا تم رکھ لو. اور بہت سارے کتب میں یہ واقعات لکھے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ مزید آپ کا وقت نہ لیں. یہ عمر بن الخطاب کا کرپشن کا یہ تھا. تو یہ ایسا آدمی امیر بنے گا نا, آدھا ہر گورنر ہر جگہ چوری کرتا ہے, 50 خلیفے کے ساتھ 50-50 ہو جاتا ہے. 50-50. وہ آپ کا صدر ہے نا پاکستان, اس کو مجھ سے 10% بولتے تھے, لیکن عمر صاحب اس سے زیادہ لیتے تھے, 50-50. اشیر خان بھائی آئے. خان صاحب سنائیں بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی صاحب, حکم کریں. وعلیکم السلام. بھائی آپ نا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں بہت بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک آپ نے روایت, میں آپ کا مناظرہ دیکھ رہا تھا, آپ نے روایت پیش کی تھی مسند احمد 14 سے کہ حضرت ابوبکر نے جھوٹ بولا ہے, لیکن جب میں نے خود وہ روایت اردو ترجمے میں دیکھی تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس میں. کوئی نمبر وغیرہ ہوگا بھائی جھوٹ بولا؟ مسند احمد 14, حدیث نمبر 14. جی وہ حدیث جھوٹی ہے نا, ان معاشر میں لا نورث ما ترکنا صدقہ, حدیث جھوٹی ہے. اچھا یہ حدیث آپ کہہ رہے جھوٹی ہے؟ بالکل, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف. قرآن وورث سلیمان و داؤد, قرآن کہہ رہا ہے سلیمان کو داؤد سے ارث ملا ہے. عمر کہ ابو بکر کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی تاکہ خود قبضہ کر لینا. اور بھائی اگر یہ حدیث ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی, انبیاء کی میراث نہیں ہوتی, تو سلیمان کو کیوں ملا داؤد سے؟ سلیمان کو داؤد سے کیوں؟ وہ قرآن کی آیت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ سلیمان کو داؤد سے ارث ملی ہے. پھر اگر یہ حدیث ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیوں بولا؟ اپنی بیٹی کو بتا دیتے نا, اور ابو بکر کو تو میراث ملنا ہی نہیں ہے. ہاں, تو یہ جو ہے حدیث. اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب انہوں نے یہ بات ابو بکر سے سنی, ان پہ غضبناک ہو گئی ہیں, اور ان کی غضب اللہ کی غضب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. بے شک اللہ اور رسول سچے بات پہ, شریعت کے حکم پہ غضبناک نہیں ہوتے, جھوٹی بات پہ غضبناک ہوتے ہیں. تو اس بات کے مختلف دلائل ہیں کہ ابو بکر نے یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا.